السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف کی آیہ نمبر 2 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ مستقیم کتاب تاکہ وہ عبد مکرم اللہ کی طرف سے عذاب شدید سے ڈرائیں، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے بہتر اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو ان آیتوں میں یہ بتایا کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گناہگار لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزاروں کو اجر و ثواب کی بشارت دیں۔ اور اس آیہ مبارکہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کو کسی بھی چیز کے لیے فورس نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کو ایک نوع کا اختیار عطا فرمایا ہے، ورنہ رسولوں کو بھیجنا اور عذاب سے ڈرانا اور ثواب کی بشارت دینا یہ سارے معاملے بیکار ہو جائیں گے۔ تو یہ کتاب بدکاروں کو ڈرانے اور سیدھی راہ دکھانے اور جو نیکوکار ہیں انہیں خوشخبریاں سنانے والی کتاب ہے۔ یہ معتدل کتاب ہے، سیدھی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طرف لے کے جانے والی کتاب ہے، اور جو بھلائی کو اختیار کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور وہ اجر عظیم بھی اس صورت میں ہے کہ وہ ایسے ثواب کو پائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذیر بنا کر بھیجا، وہیں بشیر بنا کر بھی بھیجا۔ اس لیے فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری سنائیں، یعنی ان لوگوں کو جو اس قرآن کے ساتھ ایمان رکھتے پھر عمل صالح کے ساتھ اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، کہ ان لہم اجرا حسنا، بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ابد الاباد رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے ہاں انہیں بہت اچھا بدلہ ملے گا، اور وہ جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کو نہ کبھی زوال ہوگا نہ کبھی ختم ہوگی۔ اچھا، اگر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں یہ اسلوب کیوں اختیار کیا گیا کہ پہلے تو ڈرایا گیا، یعنی قرآن مجید نے پہلے انذار کیا، ینذر کیا، اور اس کے بعد بشارت کی دی۔ اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ انذار میں تکلیف اور عذاب سے بچانا ہے، اور بشارت میں نعمت کا عطا کرنا ہے، اور مصیبتوں سے بچانا پہلے ہی ہونا چاہیے تاکہ نعمتوں کی صحیح لذت آئے۔ اور بیمار کو تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے۔ اور ایک اس میں سوال یہ بھی آتا ہے کہ اجرن حسنا کے بعد ماکثین فیہ ابداً کیوں فرمایا گیا؟ اجرن حسنا یہی کافی تھا کہ بہت بہترین اجر ملے گا؟ تو اس کا جواب بھی علماء نے یہ دیا ہے، چونکہ بندوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ دو ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عبادت اور اعمال صالحہ، اس لیے دو بدلے عطا فرمائے، ایک کہ اجرن حسنا کہ اچھا اجر ملے گا، اور دوسرا ماکثین فیہ ابدا، یعنی یہ مومنین کی قدر و منزلت اور عزت افزائی ہے کہ انہیں چند ساعتوں کا آرام نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کا آرام دیا جائے گا۔ اور بعض نے فرمایا کہ اعمال کا بدلہ اجرن حسنا ہے اور ایمان کا بدلہ ماکثین فیہ ابدا ہے، کیونکہ اعمال تو منقطع ہو جاتے ہیں مگر ایمان ہمیشہ ہے، تو اس کا بدلہ بھی ہمیشہ والا ہے۔ اس لیے صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک انذار و تبشیر ہی انسانوں کو بندہ بنانے والی ہے، کہ ایک طرف انذار بھی ہو اور ساتھ انذار کو لے کر صحیح راستے پر آ کر عمل صالح کرنے والوں کے لیے پھر بشارت ہے، اور یہی بندگی کا راز ہے۔ اور جو ڈر گیا، اور یہ ڈر اور خوف ایسا ہے کہ جس نے صحیح معنی میں اپنے رب کو پہچان لیا، اور ڈرا اس بات سے کہ کہیں وہ رب اس سے ناراض نہ ہو جائے، اور ڈرا اس بات سے کہ جو راستہ میں نے اختیار کیا ہوا تھا وہ کتنا ہی بھیانک راستہ تھا، اور شکر کرے اس رب کا جس نے اسے ہدایت کا راستہ دکھایا اور وہ ہدایت کی طرف آیا، اور اب یوں ڈر رہا ہے کہ کہیں ہدایت سے پھر نہ چلا جائے کہیں، اور رب کہیں پھر نہ ناراض ہو جائے۔ اور وہ ایسے بندے کے لیے رب تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ وہ ایمان بھی لایا اور عمل نیک بھی کرتا ہے، اور اس کے اندر محنت کرتا رہتا ہے، اور جب کبھی کوئی لغزش ہو جائے تو رب کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے ہمیشہ یہی فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ میرے بندوں آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ میں ہی تو معاف کرنے والا ہوں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا تھا کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست پا ہو تو عزیز تر ہے دکان آئینہ ساز میں۔ آج کے درس کو ہم یہیں روکتے ہیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے آج،
بہتر ہوئی تو پھر انشاءاللہ تعالی ایک اور درس آپ کے لیے ریکارڈ کریں گے. السلام علیکم.